أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأيها الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون وَكَيْفَ أَخَافُ دیکھو تو وَكَيْفَ أَخَافُ میں کیسے ڈروں ما اشرکتم ان سے جنہیں تم شریک بناتے ہو اللہ کا، میں کیسے ان سے ڈروں؟ وَلَا تَخَافُونَ اور تم نہیں ڈرتے، انکم کہ تم لوگ اشرکتم باللہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا اور میں ڈروں، یعنی دونوں طرف، ایک طرف تم ہو ایک طرف میں ہوں، میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے اور تم کہتے ہو کہ سورج چاند ستارے یہ سب خدا ہیں، تو تم جن چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو ان چیزوں کی پکڑ سے مجھے ڈراتے ہو کہ میں ڈروں، تو کہتے ہیں کیف اخاف ما اشرکتم، میں کیسے ڈر سکتا ہوں بھئی ان چیزوں سے، اس لیے کہ قدرت اور علم دونوں چیزیں میں بتا چکا ہوں کہ وہ اللہ ہی کی ہیں، اور دوسری طرف میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے اور تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اور تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا، تو جو حقیقی معبود ہے ڈرنے کے قابل اور لائق ہے، جس کا علم اور قبضہ ہر طرف مسلط ہے، ہر طرف چھایا ہوا ہے، اس با اختیار ذات پاک سے تو تم ڈرتے نہیں اور ان سے مجھے ڈراتے ہو جن کے قبضے میں کچھ بھی نہیں، جنہیں میرے حالات کا بھی علم نہیں، یہ کیسی الٹی چکی چل رہی؟ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، اور ان کے لیے ڈراتے ہو ما جن پر لم ينزل نہیں نازل کی بہی ان کے ساتھ یعنی ان کی عبادت کے لیے علیکم تمہارے اوپر سلطانن کوئی دلیل، اللہ نے کوئی دلیل تمہیں نہیں دی ہے سورج چاند اور ستاروں کی پرستش کے لیے اور تم ان سے مجھے ڈرا رہے ہو، دلیل ہونی چاہیے نا ڈرنے کی، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اللہ کے ساتھ اللہ کی گرفت سے، میرے پاس دلیل یہ ہے کہ قدرت اور علم اللہ کا سب پہ وسیع ہے، حاوی ہے، غالب ہے، اور اللہ نے مجھے یہ بتایا ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، یہ اللہ نے تعلیم دی ہے، اور تم مجھے سورج چاند ستارے سے ڈرا رہے ہو جن کے لیے اللہ نے کوئی سند سرے سے نازل ہی نہیں کی اور تمہارے پاس بھی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو تم شرک کرو، اس کے باوجود بے خوف پھرتے رہو اور میں اللہ کی توحید کا قائل اور پھر میں ڈرتا رہوں۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ سو دونوں گروہوں میں سے ایک مشرکین اور ایک توحید والے احق بالامن کون ہے دونوں فریقوں میں سے جو اپنی خاطر جمع رکھے؟ بالامن احق بالامن جو انسان جو بھی فریق اطمینان سے رہنے کے قابل کون ہے؟ اہل توحید یا اہل شرک؟ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام کیا ہے ادب کے ساتھ، یہ نہیں کہا میں یا تم، بلکہ اپنی ذات کو الگ کر لیا ہے اور فرماتے ہیں توحید والے یا مشرک کون ہے دونوں میں سے جو امن کے قابل ہے؟ تو اصل میں ادب اس طرح کر لیا کہ اپنی طرف نسبت نہیں کی، نسبت گروہ کی طرف کر دی کہ ہم دو گروہ ہیں، ایک توحید والے ہیں ایک شرک والے، تم بتاؤ کون سا گروہ اس قابل ہے کہ امن سے رہے؟ ان کنتم تعلمون اگر تمہیں علم ہے، تم علم والے ہو تو تم مجھے بتاؤ۔ یہاں تک تو تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر کہ اگر تمہیں سمجھ ہے تو تم بتاؤ کہ کون ہے جو زیادہ اس بات کا مستحق ہے کہ امن سے رہے، اطمینان سے رہے، میں اللہ پہ اعتماد کروں امن سے رہوں یا تم اپنے بتوں پہ اعتبار کرو اور امن سے رہو؟ یہاں تک تو ان کی تقریر